بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انتہائی قابل صد احترام میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی اس مختصر نشست میں آپ احباب کے سامنے یہ بات رکھنی ہے، ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہمارا وقت ہے۔ ہم اس وقت کی قدر کر لیں۔ ہمارے جو اسلاف، ہمارے اکابرین، بزرگان دین دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ان کی نظر میں وقت کی بہت قدر تھی۔ چند واقعات آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں کہ بزرگان دین کا وقت کی قدر کرنا کس طرح تھا۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمارے اندر احساس پیدا ہو، ہم جو دن رات اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، میاں اصغر حسین رحمہ اللہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری مثال اس شخص کی طرح ہے جو بہت مال و دولت، سونا چاندی لے کر سفر پر روانہ ہوا تھا، اور پھر وہ سارا مال، دولت، چاندی، سونا راستے میں خرچ ہو گیا۔ اب اس کے پاس صرف چند سکے باقی رہ گئے ہیں، سفر بڑا لمبا ہے، اس لیے اب ان چند سکوں کو وہ بہت دیکھ بھال کر بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے تاکہ وہ سکے بجا خرچ نہ ہوں اور وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ پھر فرمایا کہ ہماری بہت بڑی عمر تو بہت فضول کاموں میں گزر گئی، اب چند لمحات باقی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کسی بے فائدہ کام میں صرف ہو جائیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ مرض الموت میں جب بیمار تھے، صاحب فراش تھے، معالجوں اور ڈاکٹروں نے ملنے جلنے سے منع کر رکھا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ زیادہ بات نہ کریں۔ ایک دن آنکھ بند کر کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، لیٹے لیٹے اچانک آنکھ کھولی اور فرمایا، بھائی مولوی شفیع کو بلاؤ۔ چنانچہ بلایا گیا۔ جب وہ تشریف لائے تو فرمایا کہ آپ نے احکام القرآن لکھ رہے تھے، تو مجھے ابھی خیال آیا کہ قرآن کریم کی جو فلاں آیت ہے، اس سے فلاں مسئلہ بھی نکلتا ہے، اور یہ مسئلہ اس سے پہلے میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے اور بتایا ہے کہ جب اس آیت پر آپ لکھتے لکھتے پہنچیں تو اس مسئلے کو بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں۔ یہ کہہ کر پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھ کھولی اور فرمایا، فلاں شخص کو بلاؤ۔ جب وہ شخص آ گئے تو ان سے متعلق کچھ کام بتا دیا۔ جب بار بار ایسا کیا تو جو حضرت کی خانقاہ کے ناظم تھے، مولانا شبیر علی صاحب، اور وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے بے تکلف بھی تھے، انہوں نے حضرت سے فرمایا، حضرت ڈاکٹروں اور حکیموں نے بات چیت کرنے سے منع کیا ہے، مگر آپ لوگوں کو بار بار بلا کے ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں، خدا کے لیے اپنی جان پر تو رحم کریں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے جواب میں حضرت نے عجیب جملہ فرمایا، بات تو ٹھیک کہتے ہیں میاں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہو، اور کسی کی خدمت کے اندر عمر گزر جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی جو نعمت عطا کی ہے، اس کو اس طرح ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست دولت دی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یہ دولت جا رہی ہے، یہ برف کی مانند پگھل رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ جس طرح برف ہر لمحہ پگھلتی رہتی ہے، اسی طرح انسان کی عمر بھی ہر لمحے پگھل رہی ہے اور جا رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے۔ جہاز عمر رواں پر سفار بیٹھے ہیں، جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں، سوار خاک ہیں بے اختیار بیٹھے ہیں۔ جب عمر کا 1 سال گزر جاتا ہے تو لوگ سالگرہ مناتے ہیں، اور اس میں اس بات کی بڑی خوشی مناتے ہیں کہ ہماری عمر کا 1 سال پورا ہو گیا ہے، ہمیں موم بتیاں جلانی چاہیے، کیک کاٹنے چاہیے، کیوں خرافات کرتے ہیں۔ اس پر اکبر الہٰبادی مرحوم نے کیا حکیمانہ شعر کہا تھا، وہ کہتے ہیں، جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، جب سالگرہ ہوئی عقدہ یہ کھلا، یہاں اور گرہ سے 1 برس جاتا رہا،
عقدہ بھی عربی میں گرہ کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے جو برس دیے تھے ان میں سے ایک اور کم ہو گیا۔ ارے یہ رونے کی بات ہے یا خوشی کی بات ہے؟ یہ تو افسوس کرنے کا موقع ہے کہ تیری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کے 30 سال گزرنے کے بعد ساری عمر اس عمل پر فرمایا کہ جب عمر کے کچھ سال گزر جاتے ہیں تو ایک مرثیہ کہا کرتے تھے، عام طور پہ نا لوگوں کے مرنے کے بعد ان کا ایک مرثیہ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا مرثیہ خود کہا کرتے تھے اور اس کا نام رکھتے تھے مرثیہ عمر رفتہ، یعنی گزری عمر کا مرثیہ۔ اگر اللہ جل شانہ ہمیں فہم عطا فرمائے تب یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ واقعہ یہی ہے، جو وقت گزر گیا ہے اب وہ واپس آنے والا نہیں ہے، اس لیے اس پر خوشی منانے کا موقع نہیں ہے بلکہ آئندہ کی فکر کرنے کا موقع ہے۔ باقی زندگی کا وقت کسی طرح کسی کام میں لگ جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بے قیمت جو چیز ہے وہ وقت ہے۔ اس کو جہاں چاہو کھو دو، ضائع کر دو، برباد کر دو، کوئی قیمت نہیں ہے۔ گھنٹے، دن، مہینے بے فائدہ کامیں، فضولیات میں لگ رہے ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا اور نہ دین کا فائدہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا میں جتنے بھی کام ہیں نا، ایک وہ جن کا کچھ نفع اور فائدہ ہے، چاہے دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا۔ دوسرے وہ کام ہیں جو مضر اور نقصان دہ ہیں، ان میں دنیا کا نقصان ہے یا دین کا۔ تیسرے وہ کام ہیں جن میں نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ دنیا کا نفع نقصان ہے نہ دین کا نفع نقصان ہے بلکہ فضول کام ہے۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ان کاموں کا تعلق ہے جو نقصان دہ ہیں، ظاہر ہے ان سے بچنا تو ضروری ہے، اور غور سے دیکھو تو کاموں کی تیسری قسم ہے جس میں نقصان ہے نہ نفع، وہ بھی حقیقت میں نقصان دہ ہیں۔ اس لیے جب آپ ایسے کاموں میں یا میں ایسے کاموں میں لگ جاؤں گا، وقت لگاؤں گا، اس میں نہ کوئی نفع ہے نہ نقصان ہے، تو آپ دیکھیں ہمارا نقصان ہے، وقت قیمتی ہمارا ضائع ہو گیا۔ وقت کے نفع کو نقصان کرنے کی مثال تو یوں سمجھیں کہ فرض کریں کہ ایک شخص جزیرے میں گیا ہے اور اس جزیرے میں ایک سونے کا ٹیلا ہے، اور اس ٹیلے کے مالک نے شخص سے کہا کہ جب تک تمہیں ہماری طرف سے اجازت ہے اس وقت تک تم اس میں جتنا سونا چاہو نکال لو، وہ سونا تمہارا ہے، لیکن ہم کسی بھی وقت میں اچانک سونا نکالنے سے منع کر دیں گے، بس اب اجازت نہیں ہے، بس ختم۔ البتہ ہم تمہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ کس وقت تم سے ہم نے سونا نکالنا منع کرنا ہے، اس کے بعد تمہیں جبراً اس جزیرے سے نکلنا پڑے گا۔ کیا وہ شخص کوئی لمحہ بھی ضائع کرے گا؟ کیا وہ شخص سوچے گا کہ ابھی تو بہت وقت ہے، تھوڑی سی تفریح کر لوں، گھوم پھر آؤں، سو لوں، پھر آ کے انشاءاللہ نکال لوں گا؟ بلکہ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر یہ کوشش کرے گا اس میں سے جتنا زیادہ سے زیادہ سونا نکال سکتا ہوں نکال لوں، اس لیے جو سونا نکال لوں گا وہ میرا ہو جائے گا۔ اب اگر وہ شخص سونا نکالنے کے بجائے ایک طرف الگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور سیر سپاٹا کرتا ہے تو بظاہر نہ اس کو نفع ہے نہ نقصان، لیکن حقیقت میں بہت بڑے نقصان میں ہے، اور نقصان یہ ہے کہ جو بڑا نفع حاصل کرنا تھا اپنی غفلت کی وجہ سے اس نے وہ چھوڑ دیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور اس لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور جو باقی وقت ہے میری یاد میں صرف کرو، میری طرف رجوع کرو، آخرت کی تیاری کرو، اس کی فکر کرو۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ آج کل کام کرنے کی اتنی سہولیات میسر آ چکی ہیں، اب یقین کریں کہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہم مکمل کر لیتے ہیں، لیکن وقت کی ناقدری اتنی ہے احساس بھی نہیں ہوتا، اور ظالم شیطان بھی اس طاق میں رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو وقت بچے وہ اللہ کی یاد میں نہ لگ جائے، اس لیے اس نے ایسے دھندے نکال دیے ہیں۔ مثلاً دیکھیں آج لوگ ٹیپ ٹاپ میں وقت نکال دیتے ہیں، خیال میں یہ اللہ نے یا شیطان نے دل میں خیال ڈالا ہے فلاں گھر میں چیز ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، اب چیزوں کی خریداری میں وقت لگ رہا ہے، پیسہ لگ رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، ایک نیا دھندا شروع ہوا ہے۔ آج ہم سب اس کے اندر مبتلا ہیں، سب ایک کشتی کے سوار ہیں، مل کر بیٹھ گئے، ہم سب گپ شپ ہو رہی ہے، ایک بیکار کام میں وقت گزر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس وقت کو صحیح مصرف میں استعمال کرو، وقت کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ بدلہ لینے میں ہم وقت ضائع کرتے ہیں، ہر چیز میں کرتے ہیں۔ دیکھو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنا وقت کتنا قیمتی بناتے ہیں۔ ایک شخص اولیاء اللہ کی نسبت سے گھر سے نکلا کہ چلو کسی اللہ والے سے ملاقات ہوتی ہے، ایک بزرگوں سے ملاقات ہوئی، ان کے سامنے اپنا مقصد بیان کیا۔
حضور نے فرمایا تم فلاں مسجد میں جاؤ، وہاں تمہیں 3 بزرگ ذکر کرتے ہوئے ملیں گے، تم جا کر پیچھے سے ان تینوں کو جو ہے نا دیکھ لینا۔ وہ شخص مسجد میں پہنچا، دیکھا واقعتاً 3 بزرگ ذکر میں مشغول ہیں۔ تو اب اس نے ایسا کیا کہ اس نے جا کے ایک بزرگوں کے ذکر میں حلل ڈالا، جا کے بیٹھ گیا، اور وہ بزرگ جو ہے نا وہ ذکر چھوڑ کے پیچھے دیکھا، پھر ذکر میں مشغول ہو گئے۔ انہیں دوسری تھوڑی دیر مڑ کے پھر دیکھا، پھر تیسرے کے پاس چلا گیا۔ لکھے کتابوں میں وہ جاتا رہا، وہ دیکھتے اور پھر سبحان اللہ ذکر میں مشغول رہتے۔ ان کا ایسے بات کر کے وقت ضائع ہونا ہے، تو وہ اپنا وقت برحال اللہ کے ذکر میں لگاتے تھے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اس وقت درمیان میں کوئی بات بھی کرنا چاہے تو دیکھ کے بس پھر اپنے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے بہرحال اگر ہم 100% بزرگوں کی اتباع نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر لیں جو وقت ہم فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں اس سے بچ جائیں، اپنے لمحات زندگی کو کام میں لگائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس ذکر کی بدولت دنیا کے ایک لمحے کو قیمتی بنا سکتا ہے، اور اگر وقت ضائع کر دے تو کل اللہ کے ہاں اللہ پوچھیں گے۔ جو ہم مریں گے اور میدان محشر میں پہنچیں گے تو پہلا سوال یہ ہوگا، زمین ہمارا پاؤں نہیں چھوڑے گی، پہلے پوچھیں گے ان عمری فی ما فنا ہو ان شبابی فی ما بلاؤ، بتاؤ عمر کہاں ضائع کی، جوانی کہاں بسیدہ کی، مال کن زراؤں سے کمایا، کہاں کا خرچ کیا، اور علم پہ کیا عمل کیا۔ اللہ مجھے آپ کو ان اعمال کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔